جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے امت مسلمہ مختلف فتنوں کے ایسے بھور میں پھنسی ہوئی ہے کہ جس سے نکلنا سوائے صحیح علم حاصل کرنے کے اور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کرنے کے کوئی اور دوسرا طریقہ نظر نہیں آتا، کیونکہ سب سے پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کی جاتی ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے کہ فتنہ ہے کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آج کل حال ایسا ہے کہ حق اور باطل ملمہ ہو چکے ہیں، مشوہ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے اتنے گڈ مڈ ہو چکے ہیں کہ حق اور باطل کی تمیز خال خال ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو خاص طور پر اپنی عنایتوں سے نوازا ہے، وہ لوگ آج بھی فتنوں سے محفوظ ہیں اور وہ دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، امت میں مختلف گروہ ہیں، مختلف گروہ۔ کوئی گروہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، کوئی گروہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، کوئی گروہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اور ایک گروہ نیا پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ کسی گروہ کو نہ ماننا صحیح گروہ ہے، وہ خود بھی ایک گروہ بن گیا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ سارے فرقہ فرقہ کرتے ہیں، ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، ہم صرف دین کو مانتے ہیں، ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ عام طور پر آج کل کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں فرقوں کی بات نہیں کرتا۔ دیکھا جائے تو ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ فرقے واریت غلط ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ میں فرقہ نہیں کرتا، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ فرقے واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پر ایک گروہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، نوجوانوں کا گروہ اور نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے والا گروہ، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جو بھی فرقے کی بات کرتا ہے اس کو نہ مانو، وہ غلط ہے، اور کسی فرقے میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اپنے آپ کو فرقے بندی میں بانٹنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ فرقہ بن چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی فرقے کو نہ مانو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین میں اتنے اتنے فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے، فرقہ کا مطلب ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، گروپ کو فرقہ کہتے ہیں، ایک گروہ کو فرقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جماعت کو فرقہ کہتے ہیں۔ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک گروپ، مطلب وہ بھی ایک گروپ ہے جو اہل السنہ والجماعہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوں وہ حق پر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، وہ ما انا علیہ واصحابی کو بھی نہیں مانتا، پھر کیونکہ اسے کہنا چاہیے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ اگر اس نے یہ بات نہیں مانی، وہ یہ کہے کہ میں اہل سنت والجماعت بھی نہیں مانتا، یہ بھی ایک فرقہ ہے، تو پھر وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ جی سر۔ تفصیل سے سمجھ میں آ گئی ساری بات؟
جی بہت کم فہم رکھتا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ فرقوں کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کوئی فرقہ صحیح ہے ہی نہیں، دین کی بات کرو، فرقوں کی بات نہ کرو۔ بہت کم فہم انسان ہے وہ۔ اگر آپ صرف صحت کی بات کرتے جاؤ گے اور بیماری کا تذکرہ ہی نہیں کرو گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ بیماری بھی کوئی شے ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے اندر اور باہر سے، اس سے بچنے کا انتظام کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیماری کی بات کرتا ہے، جو پرہیز کی بات کرتا ہے، جو علاج کی بات کرتا ہے، اس کو فرقہ واریت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے خلافت راشدہ کا۔ ہم فرقہ واریت کو نہیں پھیلا رہے، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو واشگاف کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے اعتراضات آئیں گے، بہت سارے شبہات آئیں گے، ان کے دلائل عقلی اور نقلی طور پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر فرقہ واریت کی بات ہو رہی ہے تو پلیز یہ میری تمہید یاد رکھنا، اور اگر اس تمہید کے باوجود بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو میں پہلے ہی اس سے معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات ہم فرقہ واریت کی نہیں کر رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت عقیدہ برحق ہے اور کیوں ہے۔ اس کے ایک باب خلافت راشدہ کو ہم اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنے مذہب، اپنے کیا کہتے ہیں مسلک کو اور اپنے مشرب کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال رہے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ یہ میری بہت اہم بات ہے، آپ لوگ یاد رکھیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ باتیں سبق سے علیحدہ نہیں ہیں، یہ وہ بات ہے جو آپ لوگوں کو ساری کتاب سمجھنے میں مدد فراہم کریں گی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیرت نبی اور خلفاء راشدین کی سیرت الگ الگ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو بتایا ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو انگریزوں کے زمانے سے یا ان سے تھوڑا سا پہلے سے یہ چیز آنے لگی یا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خلافت اور نبوت کو سمجھا نہیں گیا۔ اگر ہم خلافت کو سمجھیں گے، نبوت کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ نبوت اور خلافت راشدہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز کے دو حصے ہیں بس۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سیرت نبی الگ ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی زندگی الگ ہوتی ہے نا؟ جی جی ہاں جی یاد رکھیے، یہاں پر اب ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے کیا پڑھا؟ کسی نے نوٹس بنائے؟ میں بھی اپنے نوٹس بنا رہا ہوں یہاں پر۔ میں ایک خلاصے کے طور پر اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ خلافت عمومی سربراہی کو کہتے ہیں، سربراہی یعنی بادشاہت، عام سربراہی۔
یعنی دین اسلام کو قائم کرنے میں، اچھے کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے میں دو چیزیں میں نے بتائی. دین اسلام کو قائم کرنے میں، اچھے کاموں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے بادشاہی کرنے کو خلافت کہا جاتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ جی شاہ ولی اللہ جی محدث سر. دہلوی نے ایسی جاندار طریقے سے یہ بات بتائی ہے کہ شاید ان سے پہلے کسی نے بتائی ہو. اس کے بعد جو بات بتا رہا ہوں، بات خلافت کو سمجھنا ہے. انہوں نے بتایا کہ خلافت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک خلافت عامہ ہوتی ہے اور ایک خلافت خاصہ ہوتی ہے. خلافت خاصہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں. آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں باضابطہ اس کی ایک پوری اسکرپٹ تیار کر رہا ہوں اور مکمل طور پر اس کو میں لکھوں گا، اس کو ریکارڈ کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. وہ ضرور سنیے گا تاکہ یہ تمہیدیں آپ لوگوں کے سامنے ایک ساتھ ترتیب وار آ جائیں اور آپ لوگ کتاب کو سمجھنے میں سہولت آپ لوگوں کو ہو جائے. ٹھیک ہے؟ فی الحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ میں بار بار اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے خلافت راشدہ، یہ اصل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی معرکۃ الآراء اور بہترین کتاب ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. اس کا مطلب ہے خلفاء کی خلافت سے جو پردہ ہے اس کو ہٹانا. یعنی خلفاء کی خلافت کے متعلق بہت سارے پردے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بہت سارے فتنے پردوں کی طرح ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے معاویہ اور علی میں جنگ کیوں ہوئی اور اس کا اصل مسئلہ کیا تھا. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اور مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے درمیان باہمی اختلافات ہوئے تھے، وہ جو اختلافات ہوئے تھے وہ اس کی وجہ کیا تھی اور حقیقت کیا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے. اور دشمن نے ایسی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ رکھ کے وہ صحابہ سے ہمیں دور کرتا جاتا ہے. یاد رکھیں میں نے اسی لیے بتایا ہے آپ لوگوں کو، یہ جملہ میں نے شاہ ولی اللہ کا اسی لیے بتایا کہ سیرت النبی اور خلفائے راشدین الگ الگ نہیں ہے. اگر ہم سیرت النبی کو چھوڑیں گے تو دین کو چھوڑیں گے، اسی طرح ہم خلفائے راشدین کی ان کی سیرت کو چھوڑیں گے تو ہم دین کو چھوڑ دیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن خلافت راشدہ کو الگ تسلیم کرتے ہیں. ہمارا نظریہ ہے یہ، ہم سوچتے ہیں ایسے ہیں کہ سیرت النبی الگ، خلفاء راشدین کی سیرت الگ. اس طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم صحابہ پر سب و شتم تو کر دیتے ہیں، صحابہ کو کہہ دیتے ہیں وہ تو انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کو معیار نہ مانا جائے. ارے بھائی ان کو اگر معیار نہ مانا جائے تو تم کیسے تسلیم کرو گے کہ تمہارا نبی محمد تھا؟ ہے نا؟ انہی کی بات پر تو اعتبار کر کے تم یہاں پر اپنا کلمہ مان رہے ہو. تم قرآن کیسے تسلیم کرو گے اگر تم صحابہ کو چھوڑ دو گے؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کی خلافت کو سمجھا جائے کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے، خلیفہ کیوں ہے، آخر خلیفہ کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی. یاد رکھیں نبی اللہ کا خلیفہ ہے اور نبی کے کچھ خلفاء ہیں. نبی کے خلفاء جو ہوتے ہیں ان کی خلافت کو خلافت خاصہ، خاص خلافت سے تعبیر کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. اور اس کے علاوہ جو خلافت ہوگی، جو بادشاہت ہوگی جس کے اندر اچھے کاموں کا حکم ہوگا، برے کاموں سے روکا جائے گا، یعنی دین کو قائم کرنے کی عملی کوشش کی جائے گی نبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے، اس کو خلافت عامہ کہتے ہیں. وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی زمانے میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی. جی جی بہت شکریہ.
اب ہم یہاں پر اسے پڑھتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا، اس کو کہتے ہیں بعثت، تمام خلقت کی طرف ہوئی، ساری مخلوقات کی طرف ہوئی، ساری انسانیت کی طرف ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد یعنی نبوت حاصل کرنے کے بعد مخلوق کے ساتھ بہت سے معاملات اور تصرفات کیے، معاملات کیے اور تصرفات کیے۔ تصرفات کا مطلب بہت ساری چینجز کیے، بہت سارے معاملات کیے، دونوں کا مترادف ہے، سمجھ لیجئے۔ ان سارے معاملات اور تصرفات کو اگر ایک نام دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اقامت دین، دین قائم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ دین قائم کیا۔ اب اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آگے بتا رہا ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نمازوں کی امامت کرتے تھے، یہ ایک جز ہے، چھوٹا سا جز ہے، ایک حصہ ہے، یہ اقامت دین ہے۔ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اقامت دین ہے۔ اور پھر ان زکوٰۃ کے وصول شدہ مال کو جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے تھے، یہ دین کا ایک الگ جز ہے۔ اسی طرح جہاد قائم کرتے تھے، یہ دین کا ایک الگ جز ہے۔ سرداروں کا تقرر کرتے تھے کہ کون کدھر کہاں پر جا کر سردار بنے گا، دین کا ایک جز ہے۔ لشکروں کو بھیجا کرتے تھے، جو جھگڑے ہوتے تھے ان کے فیصلے کرتے تھے۔ اسی طرح قاضیوں کو، ججز کو مقرر کرتے تھے۔ اسی طرح جو سزائیں ہوتی تھی اس کو قائم کرتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خود فرماتے تھے۔ یہ سب کے سب دین کے الگ الگ اجزاء ہیں، ان سب کو ایک نام دیا جائے تو وہ بنے گا اقامت دین۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں کہ آم ہے، سیب ہے، کیلا ہے، امرود ہے اور بہت سارے بھانت بھانت کے مختلف چیزیں ہیں جو کھائی جاتی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نام دیا جائے تو پھل اور میوہ کہا جائے گا، ہے نا؟ بالکل اسی طرح پھر جب اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کرتے تھے، یہاں لکھا ہوا ہے بذات خود نمازیں پڑھاتے تھے، بذات خود یہ کام فرمایا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے۔ تو دین قائم رکھنا اور اس کی ساری یہ تفصیلات، یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تفصیلات ہیں، یہاں پر بس ساری تفصیلات آپ شامل کر لیجئے، دین کے ایک ایک جز کو، سارے پھلوں کو، ٹھیک ہے، ان کی ساری تفصیلات کے ساتھ ضروری تھا کہ وہ دین ان ساری تفصیلات کے ساتھ قائم رہے جو ایک ایسے شخص کو مقرر کرنے پر موقوف ہوتا ہے جو ان تمام امور کو بہترین طریقے سے ان کا اہتمام کرے، ہے نا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تو ہو گیا، وہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، لیکن کیا دین کا بیڑا ختم؟ نہیں، کیا ہوگا؟ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا شخص مقرر کیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے کاموں کو ان کی ساری تفصیلات کے ساتھ، ان ساری چیزوں کو، ان سارے اجزاء کو مکمل طور پر بہترین طریقے سے اہتمام کرتے ہوئے پورا کرے۔ ہر علاقے میں اپنے نائب بھیجے، لوگوں کے احوال سے خبردار رہے، اس کے نائب یعنی خود وہ نائب کا بھی نائب یعنی نبی کا نائب اپنے اور نائب بنائے، اپنے اور قائم مقام بنائے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ وہ ایک جگہ پر رہے گا نا، ہر علاقے میں وہ تو جا نہیں سکتا، تو وہ اپنے نائبین کو بھیجائے، وہ ایسے نائبین ہوں جو اس کے حکم کی مخالفت نہ کریں، اس کے اشارے پر چلتے رہیں۔ یہی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور آپ کا نائب کہلاتا ہے۔ خلافت کی قسمیں، خلافت کی دو قسمیں ہیں، خلافت عامہ، عمومی سربراہی کا نام ہے خلافت عامہ، جس میں زمانہ نبوت کے ساتھ متصل ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اس بادشاہ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد آئے، وہ قیامت سے پہلے آنے والے محمد ابن عبداللہ المہدی کو بھی خلیفہ کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو وہ خلیفہ ہیں، لیکن وہ خلافت عامہ ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی سربراہ ان سب کاموں کو سر انجام دے، اس کو خلیفہ اور اس کی سربراہی کو خلافت کہا جائے گا۔ خلافت خاصہ، خلفاء راشدین کی خلافت، یہ وہ خلافت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھو، خلافت میں خلیفہ خلافت کو امانت سمجھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ
وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ ملکیت نہیں سمجھتا اس کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نائب بنایا گیا ہے، میں اس کو کیا کروں گا، جیسے انہوں نے کیا میں ویسے کروں گا، یہ میری اپنی میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ملکیت کا تصور نہیں ہوتا خلافت میں، تو جو ملکیت کا تصور نہیں رکھتا اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور ملوکیت اگر اسی خلافت میں یعنی اسی بادشاہت میں ملکیت کا تصور ہو جائے، شامل ہو جائے، وہ یہ کہے کہ یہ ان سب چیزوں کا مالک میں ہوں، تو پھر وہ بادشاہی کہلاتی ہے، وہ ملوکیت کہلاتی ہے۔ اور اگر اسی ملوکیت کے تصور کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو جائے تو وہ کاٹ کھانے والی حکومت کہلاتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اسے ملک عبود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی کل میں نے یہ بھی بتایا کہ خلیفہ کے لیے ضروری اوصاف کیا ہیں۔ اسلامی حکومت کے سربراہ کے لیے 9 اوصاف ضروری ہیں۔ پہلا وصف مطلب اس کا ایٹریبیوٹ، اس کی کوالٹیز۔ خلیفہ عاقل ہو، بالغ ہو، پاگل اور نابالغ نہ ہو۔ خلیفہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ خلیفہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ خلیفہ بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ خلیفہ شنوا بینا ہو، گویا ہو، بہرا، اندھا اور گونگا نہ ہو۔ خلیفہ ان لوگوں میں سے ہو جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے تسلیم کر رکھی ہو، ذلیل و خوار نہ ہو۔ خلیفہ کے بارے میں لوگوں کو اعتماد ہو کہ وہ نظام حکومت میں حق کی پیروی کرنے میں کوئی بدماشی نہیں کرے گا یا کچھ اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ خلیفہ مسلمان ذی علم یعنی مجتہد اور متقی ہو۔ خلیفہ راشد قریشی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ اوکے، اب اس کے بعد ہم نے پڑھا نبی کے بارے میں۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، کوئی عام ایسا شخص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہر گھر پر جائے اور اس سے کہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے ایمبیسڈرز، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے فرستادے اور اپنے رسولوں کو منتخب کیا، اور ایسے منتخب نہیں کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو بھیج دیا، بلکہ ان کا ایک خاص رحمت تھی، ان کا ایک خاص لطف تھا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علوم اور خاص فنون اور خاص صلاحیتیں عطا فرمائیں جو زمین و آسمان میں اور کسی مخلوق میں اس درجے میں نہیں ہوتی جس درجے میں اس رسول میں، اس نبی میں ہوتی ہیں۔ وہ ساری صفات اس کو بغیر مجاہدے کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی تپسیا کے حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ خود وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں جس میں چاہتے ہیں، اور پھر ان کو بھیجتے ہیں اپنی قوموں کی طرف، ٹھیک ہے۔ نبی بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کل میں نے بتایا کہ قوت عاملہ اور قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت عاقلہ کا مطلب اس کی عقل، اس کی ذہنی صورتحال ایسی ہو کہ وحی الہی کو وہ خوب سمجھ سکے، الہام کو وہ بہترین طریقے سے سن سکے، اور علم غیب کو وہ بہترین طریقے سے سمو سکے، ملائکہ، جنت و جہنم، عالم ملکوت کی چیزوں کا وہ صحیح طور پر مشاہدہ کر سکے، اور آئندہ آنے والے جو واقعات ہیں اس کو اگر وہ دکھائے جائیں یا خواب میں سمجھائے جائیں تو وہ اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، ایسی اس کی عقل ہو۔ یہ بھی ہر شخص کی بات نہیں ہوتی، ہم اپنا خواب نہیں سمجھ سکتے، ہے نا۔ تو نبی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی قوت عاقلہ سارے عالم کے تمام مخلوقات سے بلند اور بالا ہوں۔ یہ قوت عاقلہ نبی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قوت عاملہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ
ٹرمز ہیں، یہ ٹرمز میں خاص طور پر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ انہیں لکھ لو. بہت دفعہ یہ مصنف شاید استعمال کر لیں اور بار بار آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو، اسی لیے ان ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہے. قوت عاملہ، قوت عاملہ کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی قوت عطا کر دیتے ہیں کہ وہ بغیر محنت کے، بغیر مشکل کے بہت سارے نیک اعمال کر جاتا ہے، اور وہ بتکلف نہیں کرتا بلکہ لذت کے ساتھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں. قوت عاملہ کا مطلب عمل کرنے کی قوت، عمل کا مطلب کام ہوتا ہے. میں ایک موٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہر شخص 50 کلو نہیں اٹھا سکتا. 50 کلو وزن اٹھانے کے لیے اس کو ایک حد تک، کچھ مدت تک اس کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس کو ورزش کرنی پڑتی ہے، اس کے جسم کو بنانا پڑتا ہے، پھر جا کے تکلف کے ساتھ، مشکل کے ساتھ وہ 50 اور 100 کلو یا 200 کلو کا وزن اٹھا پاتا ہے نا. جس کو ہم کہیں گے ریاضت کے ذریعے سے، تپسیا کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، ہے نا، ورک آؤٹ کے ذریعے سے. دنیا میں کوئی بھی کام بغیر محنت اور مشکل کے نہیں آتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہوتے ہیں ان کو نبوت کس طور پر ملی؟ وہ نبوت ان کو ایسے اس کے اندر جو قوت عاملہ جو ملتی ہے، وہ قوت عاملہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بغیر مجاہدے، بغیر پریکٹس، بغیر ورک آؤٹ، بغیر کسی مشکل کے ان کو وہ چیز عطا ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم سے اچھے اچھے اعمال کا صدور ہوتا ہے، ان کے اخلاق بہترین بن جاتے ہیں. ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ اور ملکات صالحہ کا سرچشمہ اور منبع بن جاتے ہیں. ان کے اعضاء و جوارح سے بہترین اعمال کا صدور ہوتا ہے، اور یہ اعمال کا صدور مشقت کے ساتھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا دل نہیں کر رہا پھر وہ لوگوں کے سامنے کر کے دکھا رہے ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کے اوپر محنت کر کے وہ عمل سیکھا ہو. نہیں، وہ لذت اور فرحت اور آسانی کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں، ان کی فطرت میں وہ شامل ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نبی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ قوت عاملہ اور قوت جی سر. عاقلہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی. جی. اب میں یہاں سے یہ پڑھ رہا ہوں، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس کا خلاصہ بتاؤں گا. غور سے سنیے گا. خواص نبوت کی ایک عجیب مثال. خواص نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی بننے کی خاصیت. نبی بننے کے لیے کن کن چیزوں کی، کن کن خواص، کن کن خاصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں. اگر نبوت کے خواص اور لوازم کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ فرض کر کہ 4 شخص ہیں، ایک تن میں جمع کر دیے گئے. میں اس کو میرے پاس پڑھتا ہوں، مجھے مشکل ہو رہی ہے. میرے پاس لکھا ہوا ہے، اگر نبوت کے خواص اور لوازم کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ فرض کرو کہ 4 شخص ہیں، ایک تن میں جمع کر دیے گئے ہیں، اور اس مجموعے کا نام نبی اور پیغمبر رکھ دیا گیا ہے. شخص اول وہ بادشاہ عادل ہے کہ جس کے نفس ناطقہ پر ملأ اعلیٰ سے سیاست ملکیہ کے علوم کلیہ کا القاء ہوتا ہے. حکمرانی اور عدل عمرانی کے اصول و فروع کا دم بدم اس کو القاء ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سلطنت کے لیے جس قدر امور ضروری ہیں، مثلا حکمت و شجاعت و سخاوت اور معدلت، یہ اس بادشاہ سے فطری طور پر ظہور میں آتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نظام سلطنت غائب درجے منظم اور مرتب ہے، اور سارے ملک کی کثرت مبدل بوحدت ہو چکی ہے. جیسا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. یہ سورۃ انفال کی آیت ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 63 63. ترجمہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کا مال بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا. اور ارشاد باری ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آل عمران کی آیت نمبر 103. ترجمہ ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس طرف مشیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رحمت سے تمام مسلمانوں کو ایسا
ایسا ایک دل بنا دیا کہ ساری دشمنیاں مبدل با محبت و اخوت ہو گئیں کہ اگر روئے زمین کے خزائن بھی خرچ کیے جاتے تو یہ الفت نہ پیدا ہوتی۔ ان آیات میں اسی صفت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا شخص میں سمجھاتا ہوں۔ دوسرا شخص وہ حکیم یعنی فاضل کامل ہے کہ جس کے قلب سے اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہیں اور لوگوں کو حکمت و اخلاق کی تعلیم و تلقین میں مصروف ہے، اور اس کا نفس ناطقہ خود بھی ان اخلاق فاضلہ کے ساتھ علی وجہ الکمال تحققا و تخلقا موصوف ہے، اور اس کا ظاہر و باطن ان صفات و ملکات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ وفحوائے کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو کچھ ہے وہی چھلکتا ہے۔ انہی صفات کی خو بو اس سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 269۔ ترجمہ، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور قرآن کریم میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے آتیناہ الحکمت بھی اس کے حق میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اسی صفت حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا شخص وہ عارف کامل اور صوفی کامل اور مرشد کامل ہے جو تہذیب نفس اور تزکیہ قلب کے طریقوں سے بخوبی واقف ہے، صاحب مقام اور صاحب حال اور صاحب کشف و الہام ہے، منبع انوار و برکات اور مصدر کرامات ہے، مریدین اور سالکین کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو مجاہدہ اور ریاضت نفس کے طریقے تلقین کر رہا ہے اور اپنے فیض صحبت سے ان کی تربیت کر رہا ہے۔ حق جل شانہ کہ اس ارشاد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ ترجمہ ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ میں اس طرف اشارہ ہے، یعنی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ تعلیم الکتاب والحکمت سے تعلیم اخلاق مراد ہے، اور تزکیے سے فیض صحبت کے ذریعے باطنی تربیت مراد ہے۔ چوتھے شخص، آخری شخص ہے یہ، وہ جبرائیل امین ہے جو سماوات میں مطاع اور مکین صاحب مرتبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ التکویر میں کہا گیا مطاع ثم امین۔ ٹھیک ہے، مطاع کا مطلب ان کی وہاں پر اتباع کی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، صاحب مرتبے سے مراد ہے وہ، اور خداوند ذوالجلال اور اس کے انبیاء اور رسل کے درمیان سفیر اور واسطہ ہے، اور وحی اور الہام اور علم کا فرشتہ ہے، اور تدبیر الہی کا ایک جارحہ ہے، اور ملائکہ مدبرات امرہ کے سرخیل ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اس کا ترجمہ ہے کسی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ان کی خاص الخاص صفات ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، یہ ان کی خاص الخاص صفات ہیں۔ اس جگہ جبرائیل سے ہماری مراد وہ قوت ملکیہ ہے جو جارحہ تدبیر الہی اور واسطہ اخذ علم خداوندی ہو، یعنی اس کی اصل جبلت جبرائیلی ہو کہ جس کے لیے حضیرت القدس کی راہیں کشادہ ہوں، اور ملائے اعلیٰ سے جو علوم اس کے عقل اور قلب پر القا ہوں ان کو بسہولت اخذ اور جذب کر سکے۔ لہٰذا نبی ان چار شخصوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لہٰذا نبی ان چار شخصوں کے مجموعے کا نام ہے کہ ایک تن اور ایک بدن میں جمع کر دیے گئے ہوں، اور یہ تمام صفات سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الکمال و تمام موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لطف و کرم اس طرف متوجہ ہوا کہ عالم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک رسول اعظم کو مبعوث کیا جائے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت یعنی مکارم اخلاق اور محاسن اعمال اور حکمت ملکیہ اور منزلیہ کی ان کو تعلیم دے۔
اور جبرائیل امین کی طرح اپنے فیض صحبت اور تربیت سے ان کے قلوب اور نفوس کا ایسا تزکیہ کرے کہ ان کے قلوب آئینے کی طرح صاف اور مجلہ ہو جائیں اور علوم الہیہ اور تجلیات ربانیہ کے عکس کو پورا قبول کر سکیں۔ حق جل شانہ کے اس ارشاد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورة الجمعہ آیت نمبر 2۔ ترجمہ ہے وہی ہے زبردست حکمت والا جس نے ناخواندہ لوگوں میں ناخواندہ مطلب بے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھاتا ہے، اور میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھا، اب اس کا میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر سب سے پہلے بتایا گیا کہ نبی کو کیوں بھیجا گیا۔ نبی کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یا دیگر قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو، ان کی فلاح ہو۔ ٹھیک ہے، نبوت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کون سا شخص ہوتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، نبی ہر شخص کیوں نہیں بن سکتا، اس کی یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوں۔ ایک شخص وہ ہے جو ایسا بادشاہ ہے جس سے کبھی ظلم ہوتا ہی نہیں، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے اندر اتنی پاکیزگی ہے، اتنی بہتری ہے کہ اس نے اتنا عدل، اتنا انصاف، اتنی اخوت، اتنی محبت پیدا کر دی کہ اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جو رعایا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسا ایک فرد ہے۔ ٹھیک ہے، کثرت کو وحدت میں بدل دیا اس نے۔ اتنی کثرت، جتنی کثرت ہوتی ہے اتنے اختلاف ہوتے ہیں، جتنی زیادہ کثرت ہوتی ہے اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ خلیفہ اور یہ بادشاہ اتنا عدل اور اتنا بہترین ہے، اپنی حکمت سے، اپنی شجاعت سے، اپنی سخاوت سے اور اپنی عدالت سے اس نے ایسے طور پر اپنی رعایا کے ساتھ حکمرانی کی کہ سب کو ایک دل بنا دیا، سب کو ایک سوچ عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام اس نے فطری طور پر کیا، کوئی سیکھ سکھا کر نہیں کیا۔ ایسا بادشاہ، ٹھیک ہے، ایک ایسا بادشاہ ہے۔ نبی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں، کہتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، کہ تم نے جو سب کے دلوں کو جوڑا ہے، ان کے جو دشمنیوں کو ختم کر کے تم نے ان کے اندر اخوت و محبت پیدا کی ہے، یہ تم کبھی نہ کر پاتے اگر تم سارا دنیا کا مال اور سارے دنیا کے سرمایے بھی تم خرچ کر دیتے، بلکہ زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو خرچ کر دیتے، تب بھی ان کے دلوں کے اندر تم الفت و محبت پیدا نہ کرتے۔ یہ تو صرف اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے کیسے کیا؟ نبی کے ذریعے کیا نا۔ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اسلام کے ذریعے سے سب کے سب کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی رحمت کو متوجہ کیا اور سارے مسلمانوں کو ایک دل بنا دیا، ان کی ساری دشمنیاں محبت میں بدل گئی، اخوت اور بھائی چارے میں بدل گئی، ہے نا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو زمین کے خزانے بھی خرچ کر لیے جاتے تو یہ محبت و الفت پیدا نہ ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون کرے گا؟ یہ بادشاہ کرے گا نا، جو ساری رعایا میں عدل سے، انصاف سے، حکمت سے، شجاعت سے، سخاوت سے سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایک دل، ایک جان بنائے۔ پہلا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حکیم، دانا، عالم، فاضل ہوتا ہے، اس کا قلب، اس کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ شخص ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔
یہ وہ شخص ہے جس کا کام تعلیم ہے، جس کا کام تلقین ہے، جس کا کام علم عطا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا دل اور اس کی جان علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا حکیم اور فاضل کامل ہے کہ اس کے اندر بھی خود وہ اخلاق فاضلہ مکمل طور پر موجود ہو، اور وہ اس نے خود سے پیدا نہ کیے ہوں محنت کر کے، بلکہ اس کی فطرت کا حصہ ہو۔ کہا جاتا ہے نا کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، تو اس کے اندر بھی، اس کی فطرت میں بھی اچھے اخلاق ہیں، جب وہ بھر رہے ہیں تو ابھر ابھر کے وہ چھلک رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس دوسری صفت کی بھی یہ دلیل قرآن سے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی کے لیے یہ خصلت بھی ضروری ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور حکمت ایک ایسی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت کسی کو دے دی تو اس کو بہت بڑا خیر دے دیا۔ یہ جملہ بتانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جہاں کسی نبی کا ذکر کیا ہے وہاں کہا ہے آتیناہ الحکمہ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، ہم نے اس نبی کو حکمت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی حکیم، دانا، عالم، فاضل، اسکالر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی نبی ایک سب سے بڑا بہترین عادل بادشاہ بھی ہوتا ہے، دوسرا اس نبی کے اندر ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بہت بڑا حکیم و فاضل بھی ہو، تیسری بات انہوں نے بتائی کہ وہ نبی ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو صوفی بھی ہو، جو مرشد بھی ہو، ایسا مرشد جو صرف تعلیم نہیں سکھاتا بلکہ دلوں کی بیماریوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہ ایسا مرشد ہوتا ہے کہ جو نفس کی اصلاح کرتا ہے، جو قلب کی اصلاح کرتا ہے، اور اس علم اس فن سے بخوبی واقف ہوتا ہے، وہ صاحب مقام اور صاحب حال ہوتا ہے، وہ کشف و کرامات کا منبع ہوتا ہے، وہ انوار و برکات کا سرچشمہ ہوتا ہے، اور اس کے اطراف میں بہت سارے مریدین، بہت سارے سالکین موجود ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جو دل کی پوشیدہ بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، جیسے منافقت ہے، جیسے مختلف قسم کی دل کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، وہ سب اس پیر کے پاس، اس مرشد کے پاس جاتے ہیں اور اپنے دل کی اصلاح کرواتے ہیں، اور وہ ان سب کو مجاہدے اور ریاضتوں کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے فیض صحبت سے اپنے ساتھ رکھ کے ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے نبی کی اس صفت کو بھی بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو تعلیم کتاب اور حکمت بھی کرتا ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ تعلیم الکتاب والحکمت سے مراد ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے، اور تزکیے سے مراد ان کی باطنی تربیت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین شخص ہیں، ایک سب سے پہلا ہے عادل بادشاہ، دوسرا ہے بہترین حکیم اور دانا، تیسرا ہے مرشد کامل، چوتھا شخص ہے یہ چوتھا شخص چلو ممکن ہے میں آپ کو نا ابھی بتاتا ہوں، ٹھہرو، پہلے چوتھے شخص کے بارے میں بول لیتا ہوں۔ چوتھا شخص کون ہے؟ چوتھا شخص، چوتھی شخصیت ہے جبرائیل امین۔ جبرائیل امین ایسا جو سارے فرشتوں میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب کا سردار، سارے فرشتے اس کے مطیع و فرما بردار، اس کا ایک اپنا مرتبہ اور مقام ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ خدا اور رسولوں کے درمیان میں واسطہ ہے، ذریعہ ہے، سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ وحی، الہام اور علم کا فرشتہ سمجھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی بڑی تدبیروں کو سر انجام دیتے ہیں، اور وہ ایسا، اور وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
یہ فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو جو حکم دیا جائے وہ کر گزرتے ہیں، اس سے نہ کم کرتے ہیں نہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. ایسی فرما بردار مخلوق کی جماعت کا یہ سرخیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا انسان ہے، یہ ایسی مخلوق ہے، یہ ایسا شخص ہے. اور یہاں پر جبرائیل سے مراد ایک ایسی قوت ملکیہ ہے، یعنی فرشتہ صفت ہے. جبرائیل ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایسا فرشتہ صفت ہو وہ انسان جو جبرائیل جیسا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ جبرائیل امین ہے کا مطلب نبی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے اندر فرشتے کی جو صفت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے جتنی جبرائیل امین میں ہوتی ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے. ٹھیک ہے، اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کا نیچر جبرائیلی نیچر ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. ہاں، جو تمام، میں آپ لوگوں کو کچھ اب ٹرمز لکھوا رہا ہوں، لکھ لینا اسے. انہوں نے یہاں پر لکھا جو جارح تدبیر الہی اور واسطہ اخذ علم خداوندی ہے، یعنی اس کی اصل جبلت جبرائیلی ہو کہ اس کے لیے حزیرت القدس کی راہیں کشادہ ہو. حزیرت القدس، حزیرہ کہتے ہیں ایک چار دیواری کو، اور القدس کہتے ہیں پاکیزگی کو. حزیرت القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دربار ہے. اس کے پاس اتنی بہترین، ہر فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون ہے، وہ اس کو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتا ہے. اس کے اندر فرشتہ صفت ہے، وہ خود فرشتہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے اتنی اس کی مجال نہیں ہوتی. یہ صرف جبرائیل کے لیے ہے نا. تو اس نبی کے پاس اتنی بہترین فطرت ہو، ایسی شخصیت اس کے اندر ہو کہ وہ حزیرت القدس، اللہ تعالیٰ کے دربار کی راہوں میں داخل ہو سکے. ایک انسان اللہ تعالیٰ کی راہوں میں، حزیرت القدس میں، مقدس مقامات پر، یعنی وہ بلائے اعلیٰ کی جو مقرب فرشتوں کی جو دنیا ہے، وہاں جا سکتا ہو، ویسی اس کے اندر صفات ہوں. ٹھیک ہے، جو علوم اس کے عقل اور قلب پر ڈالے جاتے ہیں وہ ان کو صحیح طور پر جذب کر سکے، محسوس کر سکے، ان کو محفوظ کر سکے. یہ چار شخصیتیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے ایک بادشاہ ایسا ہو جو عدل کر سکتا ہو اور اپنی پوری حکومت کے اندر ساری مملکت کو یک جان یک دل بنا دے. ممکن ہے وہ بادشاہ بہت بڑا حکیم اور دانا بھی ہو. ممکن ہے وہ بادشاہ صوفی صافی بھی ہو جو دلوں کی اصلاح کرتا ہو. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جبرائیل امین جیسی صفات رکھتا ہو. اور نبی وہی ہوتا ہے جو بادشاہ عادل بھی ہو، جو حکیم میں فاضل بھی ہو، جو عارف کامل بھی ہو، اور جو جبرائیل امین جیسی عمدہ قوت ملکیہ رکھتا ہو. آئی سمجھ میں بات؟ نبی کون ہوتا ہے؟ ہر شخص کو نبی نہیں بنایا جاتا. نبی جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر یہ چار عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں. نبی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اور یہ ایک چیز ہی ایسی ہے جن سے ساری دنیا چلتی ہے نا. اگر بادشاہ صحیح نہ ہو تو دنیا کہاں جاتی ہے؟ اگر معلم صحیح نہ ہو تو کیا حال ہوگا پوری انسانیت کا؟ اگر پیر کامل نہ ہو تو کتنی مشکل ہو جائے گی دل کے بیماریوں کے لیے، ہے نا، دل کے بیماروں کے لیے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کے اندر فرشتے جیسی صفات بھی ہونی چاہیے. اور چھوٹی موٹی فرشتے جیسی صفات نہیں، بلکہ جبرائیل امین جیسی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. کیا اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. مشکل ہے نا باتیں؟ جی سر. بہت مشکل ہے. نہیں. بور ہو گئے؟ جی مشکل ہے. نہیں سر. ذرا اس کو ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی بھی جب نئی چیز شروع ہوتی ہے تو مناسبت ہوتے ٹائم لگتی ہے.
جیسے مناسبت ہو جاتی ہے نا 2-4 دن 5 دن کے بعد ہمیں نا الفاظ سمجھ میں آنے لگتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، ہمارا نا ذہن اس کو ابھی تھوڑا پروسیسنگ میں ہوتا ہے، جب اسے سمجھ جاتا ہے نا پھر ہم بہت اچھے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو شروع میں پریشانی ہوتی ہے تو تھوڑی سی پریشانی بیر کر لیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگے گا. بہرحال یہ کہتے ہیں لہذا ان 4 شخصوں کے مجموعے کا نام نبی ہے. ٹھیک ہے، جو ایک تن میں ایک بدن میں جمع کر دیے گئے ہوں، اور یہ تمام صفات سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الکمال. علی وجہ الکمال کا مطلب پورے کمال کے ساتھ، وہ تمام یعنی پوری تمامیت کے ساتھ موجود تھی، ایسا نہیں کہ ناقص درجے میں تھی. ٹھیک ہے، مکمل طور پر موجود تھی، تمام طور پر موجود تھی. اللہ تعالیٰ کا ارادہ لطف و کرم اس طرف متوجہ ہوا کہ عالم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے ایک رسول اعظم کو مبعوث کیا جائے کہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے. کیا مطلب؟ تعلیم الکتاب والحکمہ کا کام سر انجام دے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ یعنی مکارم اخلاق اور محاسن اعمال اور حکمت ملکیہ اور منزلیہ کی ان کو تعلیم دے. جبرائیل امین کی طرح اپنی فیض صحبت اور تربیت سے ان کے قلوب اور نفوس کا ایسا تزکیہ کرے کہ ان کے قلوب آئینے کی طرح صاف اور مجلہ ہو جائیں. مجلہ مطلب تجلیات والے ہو جائیں، اور علوم الہیہ اور تجلیات ربانیہ کے عکس کو پورا قبول کر سکیں. یعنی وہ ایسی قوم اور ایسی امت اور ایسا گروہ اور ایسی جماعت بن جائے کہ ان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے علوم کو، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو قبول کر سکیں. ٹھیک ہے، اسی کو یہاں پر یہ آیت یہ مینشن کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں. انہوں نے بہت اچھے سے مثال سمجھائی ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دیکھو، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی انسان ہے، وہی قوم کا بندہ ہے اور انہی میں سے ہے، امی ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی بہترین صفات والا ایسا حکیم فاضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے سناتا ہے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے. ایسی اس کے پاس ملکی صفات ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے اخلاق کو سدھارتا ہے اور ان کے اچھے اعمال ان کے اندر پیدا کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ آیات انہی چیزوں کو بتاتی ہیں کہ نبی 4 مختلف عظیم ترین شخصیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی اب غور سے سنو، اب سنو، آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز آہستہ آہستہ کھلتی جائے گی. ٹھیک ہے، پریشان مت ہو. ایک بات ذہن میں رکھو کہ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ ہی سکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم عطا کرنے والا ہے. جب بھی پریشانی ہو استغفار کرو 3-4 دفعہ، درود پاک پڑھو 3-4 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ سے بولو اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے، یہ مشکل چیز میرے لیے آسان کر دیجئے. استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خداوند ذوالجلال کے خلیفہ ہوتے ہیں. یاد رکھو، خلافت کہاں سے چل رہی ہے؟ انبیاء سے چل رہی ہے. میں نے کہا نا خلیفہ الگ الگ نہیں ہوتا، سیرت النبی اور خلفائے راشدین کو الگ الگ نہ سمجھا جائے. جی سر. جی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خداوند ذوالجلال کے خلیفہ ہوتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے. قرآن خود کہتا ہے کما قال تعالی، کیا ہے یہ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا، سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے. اور جب
آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنے والا ہوں، یعنی ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ خلیفہ خداوندی، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ خدا نہیں ہوتا بھائی، خدا کا خلیفہ خدا نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ جو خدا کا کام کرتا ہے نا، خدا جس کو کہتا ہے تم یہ کام کرو، تو ہندوؤں میں تصور ہوتا ہے وہ بھی خدا ہو جاتا ہے، کرسچنس میں تصور ہے کہ خدا کا بیٹا بھی خدا ہے نا؟ تو یہاں پر خلیفہ جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خلیفہ خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، خلیفہ خداوندی معاذ اللہ خدا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ضرور ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صفات خداوندی کا عکس ہوتا ہے، اس کے اندر خدائی صفات کا عکس ہوتا ہے، ذل ہوتا ہے۔ اچھا بھائی یہ کہاں سے لائے ہو آپ؟ بھائی حدیث دیکھو، جیسا کہ حدیث میں ہے خلق اللہ کیا ہے وہ؟ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی تجلی خاص کا مظہر بنایا، اپنی خاص صفات کا مظہر بنایا، یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا تھا نا، تو خلیفہ بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا عکس اس خلیفہ کے اندر بھی پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پس خلیفہ ساخت صاحب سینئی، تابوت شاہ شرع آئی نہیں، یہ فارسی کا ایک شعر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ خلیفہ نے ایک ایسا صاحب سینہ بنا دیا جو بادشاہت جو ایسا خلیفہ نہیں سوری خلیفہ کو ایسا بنایا، اس کا سینہ ایسا بنایا کہ وہ آئینہ ہے اور وہ بادشاہت کا حقدار ہے، اور بادشاہت وہ آگے کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام زمین میں آئے تو آنے سے پہلے کیا کیا؟ ان کے سینے کو ایسا آئینہ دار بنا دیا، بہترین مجلہ مصفہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا خاص عکس اس کے اندر پیدا کر دیا کہ وہ اب آگے جا کر خلافت کا بیڑا اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے خلافت الہیہ اور خلافت نبوت۔ خلافت الہیہ سے مراد کون سی چیز ہے؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات۔ نہیں، خلافت الہیہ کا مطلب نبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، خلافت عطا کی یعنی نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کون ہوتے ہیں؟ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی دوسری چیز یہ ہے، پہلی چیز تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا وجود دنیا میں ربوبیت تشریعیہ کے اجرا اور تنفیذ کے لیے بمنزلہ جارحہ الہیہ کے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس خلیفہ کا، اس نبی کا وجود اللہ تعالیٰ کے ایک واسطے، ایک ذریعے کا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے احکام کا اجرا کرتے ہیں، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہوتی ہیں اس کو اس نبی کے ذریعے سے جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن امور اور علوم اور اصلاحات کو بنی نوع انسانی میں جاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے اجرا اور نفاذ کے لیے نبی کو واسطہ تدبیر بناتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کچھ بھی من جانب اللہ ظہور میں آئے، اس کا ظہور پیغمبر کے ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گویا کہ یہ نبی بلا تشبیہ و تمثیل تدبیر خدابندی کے ظہور کے لیے منزلہ جارحہ الہیہ ہیں۔ جارحہ کہتے ہیں واسطے کو، جارحہ کہتے ہیں ایک عضو کو، ایک ذریعے کو، جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے وسیلے سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں، قرآن دیکھو کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، انہیں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 17، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاک مٹی میں اٹھا کر پھینکی تھی تو وہ حضور نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم کا نفاذ کرنا چاہا اور وہ نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا
نائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے بلکہ نبی کے ذریعے اور واسطے سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. فَأَنْتَ حَامِلْ مُلْكِ جی وَاللَّهُ ضَارِبٌ وَأَنْتَ لِوَاءُ الدِّينِ وَاللَّهُ عَاقِدٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حکمرانی کی حفاظت کرنے والے ہو، یعنی اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہو، اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی تم ڈھال ہو اور وار کرنے والا اللہ ہے، اور تم دین کے جھنڈے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو تھامنے والا، سنبھالنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی مثال اور بھی یہ دیتے ہیں، قرآن کی آیات سے دیتے ہیں. کتنی بہترین دلیلیں ہیں، آپ لوگوں کو مزے سے چور چور ہو جانا چاہیے، آپ لوگوں کو نا مست ہو جانا چاہیے. کیا دلیل دی ہے! یہ کہنا چاہ رہے ہیں نبی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے اور خدا کا واسطہ ہوتا ہے، خدا کا ذریعہ ہوتا ہے زمین میں. اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں اسی ارشاد، یہ جو ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی بات کی تائید کرتا ہے، اسی کا مؤید ہے، مطلب اسی بات کی تائید کرتا ہے. کس بات کی تائید؟ کہ نبی جارحہ الہیہ ہوتا ہے، واسطہ الہیہ ہوتا ہے. کیا ہے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے نا، آیت نمبر 10. اس کے اندر ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، لیکن اللہ کیا اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے؟ کیا وہ واقعی اللہ سے بیعت کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ واقعی اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، لیکن ذریعہ نبی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. تیسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ نبی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. دوسری چیز، نبی خدا کا واسطہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے احکام اور اعمال کا صدور ہوتا ہے. سوم کہاں گیا؟ سوم یہاں ہے. سوم یہ کہ اس کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ کو ملائے اعلیٰ کی قوت علمیہ اور قوت عملیہ کے ساتھ خاص تشبہ حاصل ہوتا ہے، کہ قوت علمیہ کے تشبہ کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کے علوم کی تلقی اور اخذ اس کے لیے آسان ہو، اور قوت عملیہ کے تشبہ کی بنا پر اس کو ملائکہ کرام جیسی عصمت اور طہارت اور نزاہت حاصل ہو. یہاں پر یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو قسم کی صفات ہوتی ہیں. اس کے اندر علمی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مقرب ملائکہ کے علوم کو حاصل کر سکتا ہو آسانی کے ساتھ، اور اس کے اندر ملائکہ جیسی طہارت اور نزاہت ہوتی ہے جس سے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے فرشتے ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا، اسی طرح نبی ایسا ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نقش آدم لیک معنی جبرائیل، آدم کا تو نقش ہے لیکن یہ اندر سے مطلب یہ ہے کیسا؟ جبرائیل جیسا ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل ہر چیز میں، اپنے قیل و قال میں، اپنے بول چال میں جبرائیل جیسا، یعنی فرشتہ صفت ہے. اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، دلیل دے رہے ہیں یہ، قال تعالی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یعنی اگر فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجتے تو بھی انسان ہی کے شکل میں نبی بنا کر بھیجتے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ نبی بنایا ہے انسان کو لیکن اس کے اندر فرشتہ صفت رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس کے حسن و جمال کا تحمل کر سکیں اور ہم جنس ہونے کی بنا پر، یعنی انسان ہونے کی بنا پر اس سے استفادہ اور استفاضہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مخلوق آ کے سامنے بیٹھ گئی نبی اور لوگ اسے کترا رہے ہوں، پتہ نہیں کیسا ہے کیا ہے، مزاج سے ناواقف ہے نا. چہارم یہ کہ ملائے اعلیٰ کی تائید ہر موقع پہ، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. نبی کے لیے ایک اور خاصیت ہے، وہ کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ کی تائید ہر موقع پر اس کو حاصل ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ ملائے اعلیٰ کا مطلب ہے مقربین ملائکہ. دو قسم کے ملأ کہتے ہیں، گروپ کو ملأ کہتے ہیں، جماعت کو. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی اور گروہ کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی. یہاں پر ملأ اعلیٰ سے مراد مقربین فرشتے، مقرب فرشتے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں. دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک ملأ اعلیٰ اور ایک ملأ سفلی. وہ فرشتے جو صرف آسمانوں میں رہتے ہیں اور ان کا کام بہت اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، ان کو ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے. اور جو صرف زمینوں پر رہتے ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں ان کو ملأ اسفل کہا جاتا ہے یا ملأ سفلی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ملائے سفلا اور ملائے اعلیٰ میں سب سے زیادہ مقام مقرب ملائکہ کا ہوتا ہے, ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملائے اعلیٰ کی تائید ہر وقت ان کو حاصل ہوتی ہے نبی کو. ٹھیک ہے. تاکہ ملائے اعلیٰ تاکہ کیا لکھا ہوا ہے, تاکہ ملائے اعلیٰ کی تائید اس خلیفہ کے ہاتھ پر ظہور خوارق کا سبب بنے, ظہور خوارق کا سبب بنے. ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان ہوتا ہے, وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مقرب ملائکہ کی تائید حاصل ہوتی ہے. تائید کا مطلب مدد حاصل ہوتی ہے, اور اس طور پر وہ معجزوں کا اور خوارق عادات جو عادت کے خلاف, انسانی فطرت کے خلاف اعمال سرزد ہوتے ہیں, ان کا ظہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں, اور یہ کیسے پتا چل رہا ہے کہ ملائے اعلیٰ کی تائید نبی کو حاصل ہوتی ہے؟ اس کی کتنی بہترین دلیلیں دیکھو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, یعنی سارے مقرب ملائکہ کو کہا گیا میرے اس خلیفہ کو سجدہ کرو, یعنی اس کی تائید کرنی ہے, ہر موقع پر اس کی مدد کرنی ہے, اس کے معین اور مددگار بن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی تائید ہوئی. آخری خلیفہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے جنگ بدر میں, حنین میں ملائکہ مصومین کا نزول ہوا ہے. ملائکہ مصومین کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے نامزد ملائکہ کو بھیجا ہے, مطلب ان ملائکہ میں سے کیا کہتے ہیں منتخب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کیا ہے, اور اس طرح سے آخری خلیفہ یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان کو حاصل ہوئی ہے. کس سے حاصل ہوئی؟ ملائے اعلیٰ سے. تو یہ جو آیت ہے جنگ بدر اور حنین میں آخری خلیفہ کی تائید کرنا اور پہلے خلیفہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی تائید ملائے اعلیٰ کرتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کی صفات اور نبی کی خاصیتوں کا یہ چل رہا ہے باب. جی سر. میرے خیال میں آپ لوگوں کا دماغ بند ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے سر. اتنا کافی ہے آج کے لیے. کس کس کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں اور کس کس کو نہیں آ رہی؟ سر آ رہی ہے سمجھ. مجھے مشکل ہو رہی ہے. ہم نے سمجھا ناولز میں علم موجود ہے نا. اب جب علم کا چھوٹا سا ذرہ پیش کیا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو. ایسے لگ رہا ہے اب بلاسٹ ہو جائے گا. بس 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 بس, اور تحمل نہیں کر سکتے ہم لوگ. کتنی مشکل اردو ہے نا یہ. کبھی سنی ایسی اردو؟ نو سر.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اصل کتاب کا خلاصہ ہے. سوچو اصل کتاب کا کیا حال ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے امت کے اوپر اتنے بڑے احسان کیے جو شاید امت پر کسی نے کیے. بس انہوں نے جو علوم اپنی کتابوں میں لکھ کر لوگوں تک پہنچائے وہ کتابوں میں ملنے والے نہیں تھے. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ الہامی باتیں ہیں, یہ اللہ کی طرف سے دل پر اتاری ہوئی باتیں ہیں. بہت زبردست قسم کی باتیں. اب ظاہر سی بات ہے ویسی باتوں کو سمجھنے کے لیے ٹائم تو لگے گا, لیکن آپ لوگ اور میں خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنی اردو زبان میں اس کو سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اردو کتنی مالدار ہے نا, اتنے علوم کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. جی سر. آپ کی اردو اتنی باصلاحیت ہے کہ اس کے اندر اتنے گہرے علوم سمجھے جا سکتے ہیں, لکھے جا سکتے ہیں, محفوظ کیے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. میں نے بتایا خلافت الہیہ یعنی نبوت کے بارے میں کہ اس کے اندر 9 باتیں ہیں. 9 باتیں نہیں 7 باتیں ہیں. سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا مطلب وہ خدا نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہوتے ہیں. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے احکام کے نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے بندوں کو اصلاح وغیرہ کروانے کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے وہ خدا کا واسطہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کرتا ہے. اس کے پاس ایسی علمی قوت ہوتی ہے اور عملی قوت ہوتی ہے کہ وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ خاص سملیرٹی رکھتا ہے اور اس کے لیے آسمانی علوم اور ملائے اعلیٰ کا علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ مقرب ملائکہ کی خاص طور پر تائید اس کو ہر وقت حاصل رہتی ہے. اس کے بعد 5ویں صفت یہ ہے کہ اس کے وہ جو انوارات, اس کے وہ تجلیات, اس کی وہ جو صلاحیتیں ہیں ان کا عکس اس کے حاضرین پر بھی پڑتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر یہ وائس ٹائپنگ کی ہے میں نے تو بہت ساری غلطیاں ہیں, میں اس کو صحیح کروں گا. اور سلیم الطبع جو انسان ہوتے ہیں, سلیم الطبع کا مطلب جن کی طبیعتیں سلامت والی ہوتی ہیں وہ لوگ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنے لگ جاتے ہیں اور اس نبی کے فیض صحبت سے اپنے اندر کی ظلمتیں اور قدرتیں صاف کرنے لگتے ہیں. اس کی مثال اب آسان ہے, اب تھوڑا آسان لگ رہا ہے, اب تو مشکل نہیں ہو رہی میرے خیال میں. جی ہاں, اور اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں قرآن سے, لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف, یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. تو اس کا مشاہدہ
خود لوگوں میں ہونے لگتا ہے کہ لوگ ظلمتوں سے نکل کر گمراہیوں سے نکل کر ہدایتوں کی طرف اور نور کی طرف روشنی کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ششم کا مطلب چھٹواں. اس کے اندر 3 قوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 قوتیں ہر شخص میں ہوتی ہیں. غور سے سنو, یہ بہت کام کی ہے. ایک ہوتی ہے قوت عقلیہ, جو ہم نے ابھی دیکھا, ہم نے ابھی سنا, سمجھنے کی صلاحیت سمجھ لیجیے آپ. دوسری ہوتی ہے قوت شہویہ. شہویہ کا مطلب خواہش, مطلب بھوک لگنا, پیاس ہونا, کسی بھی چیز کی خواہش. اس کے بعد ہوتی ہے قوت غضبیہ. یہ قوت غضبیہ بہت کام کی چیز ہے. اس سے انسان نقصان سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص میں یہ الگ الگ ہوتی ہیں. قوت غضبیہ کسی میں زیادہ ہوتی ہے, قوت شہویہ کسی میں زیادہ ہوتی ہے, قوت عقلیہ کسی میں زیادہ ہوتی ہے. ہر شخص میں الگ الگ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں میں یہ صلاحیت عام طور پر نہیں ہوتی کہ ان سب میں اعتدال کر سکیں. اسی لیے جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, جس پر غصہ آتا ہے اس کو نکال دیتا ہے نا. لیکن نبی کی ایسی ذات ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ قوت عقلیہ, یہ قوت شہویہ, یہ قوت غضبیہ مکمل طور پر معتدل ہوتی ہے. اور اسی اعتدال کے نتیجے میں وہ فرشتوں سے بازی لے جاتا ہے. کیونکہ فرشتوں کے پاس تو پیٹ ہی نہیں ہے, فرشتوں کے پاس تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے. وہ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا اس سے نافرمانی نہیں کرتے, جتنا حکم دیا اتنا ہی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس خواہش ہی نہیں ہے, قوت غضبیہ ہی نہیں ہے. جس کے پاس خواہش ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نہ کروں, میرا دل نہیں ہے, میرا دل یہ چاہ رہا ہے نا. فرشتوں کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں, اسی لیے ان کے پاس وہ نافرمانی نہیں کر سکتے. انسان کے پاس نافرمانی کا بھی جذبہ ہے, خواہش کا بھی جذبہ ہے, انکار کا بھی جذبہ ہے, غضب کا بھی جذبہ ہے, شہوت کا بھی جذبہ ہے, اپنی قوت عقلیہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوا نا. ہاں جی. اور نبی ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو ان تینوں صفات, ان تینوں قوتوں میں غایت درجے معتدل ہوتی ہے, غایت درجے معتدل. اور اسی اعتدال کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام فرشتوں سے افضل قرار پاتی ہے. ٹھیک ہے. نبی ایسا ہوتا ہے. جی. 7ویں چیز نبی کی, یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پریشان مت ہوں, یہ 7ویں چیز بتا کر ختم کر رہا ہوں. 7ویں چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی کے لیے نصرت, نبی کے لیے فتح, نبی کے لیے غلبہ لازم 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 ہوتا ہے, اور اس کے دشمنوں کے لیے شکست لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اس کی قسمت مسعود ہوتی ہے, سعادت والی ہوتی ہے. فتح و نصرت اور غلبہ اس کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے, اور قلوب میں اس کے لیے محبت کا پیدا ہو جانا یہ اس کے لیے لازم ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے, سورۃ المجادلہ میں یہ آیت ہے, كتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ, اور اللہ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ہی غالب ہوں گے. تو یہ پیغمبر کی صفت ہے نا کہ اس کے لیے فتح اور نصرت لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ نبی کو غلبہ ملے گا تو ملے گا, نبی کو کیا کہتے ہیں, فتح ملے گی تو ملے گی, نبی کو نصرت ملے گی تو ملے گی. ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر خاص بندوں کے لیے ہمارا قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خاص پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مرسلین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک بات لکھ چکے ہیں. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پہلے ہی کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہی غالب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب رہے گا. ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ان سب چیزوں سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں بتاؤں، یہ باتیں جو آپ لوگوں نے سنی ہیں اور آپ لوگوں کو لگا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے یہ انسان، آخر یہ سننے کے لیے ہم آئے تھے، اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہاں پتہ نہیں کیا ہے، اتنی مشکل باتیں. بس تھوڑا تھوڑا سا سمجھ میں آیا، سمجھنے کی کوشش کر رہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا. آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہو چکا ہے کہ اب اگر کوئی آپ لوگوں کے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس کو اپنی نوک پا سے اڑا دو گے، اڑا کے پھینک دو گے اسے. آپ کو پتا لگ گیا کہ نبی کسے کہتے ہیں. نبی کو خداوند قدوس کی تائید حاصل ہوتی ہے، ملائے اعلیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے فتح اور نصرت ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور وہ جبرائیل امین جیسا ہوتا ہے، اور اس کی قوت عقلیہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی مشکل اور مشقت کے الہام اور کشف اور مختلف چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ یہ مختصر چیزیں. اب جب ہم کسی کو دیکھیں گے اور جو کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں اور فلاں ہوں، تو ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائے گا نا کہ نبی وہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ کوئی آخری نبی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ یوں بند ہو گیا. دیکھیں، ایک چیز الگ بات ہے کہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، کسی مطلب ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اب ہتھیار ہے، ہمارے پاس اب فہم ہے، ہمارے پاس اب سمجھ ہے. اب ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لو جی 50 کروڑ روپے لو اور کہو کہ یہ فلاں نبی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جیسے اسکول کالج میں جانے والے لوگ، ہمارے جیسے چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، نارمل زندگی گزارنے والے لوگ دھڑلے سے قادیانی بنتے جا رہے ہیں. کبھی کسی کے بارے میں سوچا نہیں تھا ہم نے کہ یہ ایسا کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک علم کا، ایک فتنے کے سد باب کا انتظام فرمایا ہے تاکہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ نبی ہوتا کون ہے. نبی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟